بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کافی پچھلے 3 دن کام کیا کہ کس طرح کا ایک سٹیمولس پیکج دینا چاہیے ان مشکل حالات میں، کہ کیسے ہم اپنی انڈسٹری کو، اپنی بزنس کو، اپنے لیبر کو، کہ کس طرح ہم ان کو بچا سکتے ہیں اس کے برے اثرات سے۔ تو ہم نے کافی کام کیا اس کے اوپر۔ میں اپنا یہ پیکج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں صرف جو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں آپ کے لیے کہنی، کیونکہ ایک کنفیوژن بچھی ہوئی ہے ملک میں۔ ایسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے، افراتفری، کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں آج سب سے پہلے یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، سب سے زیادہ خطرہ آج ہمیں کرونا سے نہیں ہے، کرونا سے خوف میں آ کے غلط فیصلے کرنے کا ہے۔ کیونکہ اس کے اثرات جو بھی ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی ایکشن لیتے ہیں، جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمیں ٹرانسپورٹ بند کر دینی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ہم چیز کریں گے، کیا جو اس کے اثرات ہوں گے، کیا وہ کرونا سے زیادہ تو نہیں تباہی مچا دیں گے معاشرے میں۔ تو لہٰذا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز، لاک ڈاؤن تو جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی تھی، ابھی صرف 21 کیسز تھے، تو لاک ڈاؤن تو تب ہی شروع ہو گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کا مطلب سکول بند کر دیے، پبلک گیدرنگز سارے ہم نے اس وقت قدم اٹھا لیے کہ کوئی بھی ایسی گیدرنگ نہ ہو، کیونکہ کرونا کا ہم سب جانتے ہیں اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے، جتنے زیادہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر تیزی سے پھیلتا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ لوگ نہ جمع ہوں، جدھر بھی لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، یعنی بند کیا جائے وہ چیزیں۔ تو وہ تو ہم نے شروع میں کر دیا جب وہ 21 کیسز تھے، ہم نے جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی۔ اب اس کے بعد ایک ملک میں چل پڑا کہ جی وہ سندھ یہ ایکشن لے رہا ہے اور پنجاب ابھی یہ نہیں لے رہا اور فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں لے رہی۔ میں اس لیے پہلے آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں لاک ڈاؤن جس طرح میں نے کہا وہ تو شروع ہو گیا تھا۔ اب جو لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں، جو آخری سٹیج ہے لاک ڈاؤن کی، وہ ہے کرفیو۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کرفیو لگانے کا جو اپنے معاشرے میں امپیکٹ پڑے گا، ہم اس کو سوچ نہیں رہے صحیح طرح۔ ہم بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے سے ایلیٹ طبقے کو دیکھ کے۔ ہماری 70 سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے، انگلش میڈیم، سارا زور اس پہ، سارا پیسہ ادھر، باقی ہمیں پرواہ نہیں کہ نیچے آہستہ آہستہ اردو میڈیم، دینی مدرسوں کا کیا حال ہے۔ ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت طاقتور کی ایک اس ملک کے اندر سسٹم ہے ججمنٹ کا، کمزور کا دوسرا، جیلوں میں چلے جائے، جیل کمزور لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ہاسپٹلز لے لیں، ایک وقت پہ پاکستان کے ہاسپٹلز سارے کوالٹی کے ہاسپٹلز تھے، ہمارے میڈیکل کالجز کوالٹی کے تھے۔ میں خود گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری فیملی۔ ہوا کیا آہستہ آہستہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز رہ گئے عوام کے لیے، اور جو ایلیٹ کے لیے تھے وہ یا تو پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے، اور یا پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ جو زیادہ طاقتور ہیں اس ملک کے لیے وہ تو چیک اپ بھی باہر کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اسی سوچ سے دیکھیں تو یہی ہمارا کرونا وائرس کے اوپر بھی یہ رسپانس ہے۔ میں آج اگر ڈیفنس میں رہ رہا ہوں، میرے پاس کھلی جگہ ہے، میرے پاس گارڈن ہے، مجھے آپ کرفیو لگا دیں، مجھے کیا فرق ہے، میں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، میرے گھر میں کھانا پینا بھی زیادہ ہے۔ لیکن کیا میں کرفیو لگانے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کچی آبادی کے اندر
جدھر 8-10 لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں، جس میں میرے باپ، میرا ماں، میری بیوی، بچے، سب کچھ، ہم ایک کمرے میں بند ہمیں کر دیں. اور یہ وہ کرفیو ہے جو کہ نارمل کرفیو نہیں ہے. نارمل کرفیو میں ٹائم لگتا ہے، اچھا جی شام کو آپ اس وقت نکل سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے. یہاں اگر آپ شام کو ایک ٹائم دیتے ہیں اور سارے لوگ ایک وقت پہ سڑک پہ آ جاتے ہیں، اس سے تو سارا کرفیو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا ہمارے پاس وہ کیپبلٹی ہے کہ ہم کچی آبادیوں میں اور غریب محلوں میں ہم گھروں میں کھانا پہنچا سکیں؟ کیا آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر کرفیو لگا لیں اور ٹرانسپورٹ جب ساری بند ہو جائے گی، جو اب تقریباً پاکستان میں بند ہو گئی ہے، تو اس کے سپلائیز کدھر، ہاسپٹلس کو کدھر سے سپلائی آئیں گے؟ کتنی دیر ہاسپٹلس فنکشن کریں گے؟ ہاسپٹل میں ورکرز ہیں، پورا ایک ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ پورا سٹاف ہے. اور پھر میں سپلائیز کی بات کر رہا ہوں، کیا ہمارے پاس ہیں وہ؟ تو اگر ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی نہیں ہیں اور ہم ایک کرفیو لگا دیں، یاد رکھیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی آخری سٹیج، اور کئی دنیا میں ملکوں میں کرفیو لگ چکے ہیں. میں اگر آج اٹلی میں ہوتا، فرانس میں ہوتا، ان ملک میں ہوتا، میں کوئی اس میں مجھے پرابلم نہ ہوتا کرفیو لگانے میں، کیونکہ وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. میں جب پاکستان کا سوچتا ہوں کرفیو کا، تو میرا سب سے پہلے سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غریب محلے ہیں، لوگ ہیں، ان کو میں کیسے کھانا پہنچاؤں گا، ان کے ہم کیسے دیکھیں گے. کتنی دیر ہم وہ چھابڑی والے وہ ان سب کو بند کر دیں گے گھروں میں، اور ہم سمجھیں گے کہ ایک اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھ سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. آج ہم نے تقریباً سارے پاکستان میں ایک لاک ڈاؤن تو ہو گیا، لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلسل، ہماری ٹیم، ہم ہر روز بیٹھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. سارے چیف سیکرٹری سے ہم ان ٹچ ہیں، وہ نیچے ڈپٹی کمشنر سے ٹچ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا اب ان کے اثرات آ رہے ہیں. ہمیں کل پتہ چلا کہ وہ ہماری دال کی سپلائیز ختم ہو گئی کیونکہ کراچی پورٹ بند ہو گیا. ہماری دال تو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے 75%، تو اس کے آگے ایک ہفتے کے بعد شارٹیج آنے والی تھی، اس لیے وہ پورٹ کھلوائے. تو اس لیے یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مسلسل بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں کہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، اس کے معاشرے پہ کس طرح کا امپیکٹ پڑے گا. ہم نے اب یہ بڑی سوچ کے ہم نے یہ جو سٹیمولس پیکج، یعنی کہ جو بھی معاشرے میں اپنی بزنس کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے، ہم نے بڑی سوچ کے یہ پوائنٹس ہم نے لے کے آئے ہیں. تو میں یہ آج آپ کے سامنے، اصل مقصد اس پریس کانفرنس کا وہ تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہے اس کے لیے ہم 200 ارب روپیہ ہم نے اب رکھا ہے. یہ اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو لیبر اب رہ جائے گی، جو اب بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس سے لیے ہم بزنسز سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بزنسز کی ہم کس طرح انہوں نے لیبر کو اس وقت چھٹی نہیں دے دینی کیونکہ اگر فیکٹری بند ہے، اور ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کی اس پیکج کے اوپر مزید وہ اور کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. دوسری چیز جی، انڈسٹری، ایکسپورٹ اور انڈسٹری، یہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا، 2 فیصلے کیے کہ ہم ان کو فوری طور پہ 100 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ دے دیں گے، جو کہ عموماً ڈیلے کر کے دیے جاتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا فوری طور پہ ان کے دے تاکہ ان کے پاس کیش آئے، تاکہ یہ لیبر پہ بھی اپنی خرچ کر سکیں. اور ساتھ ساتھ ان کے پرنسپل اور انٹرسٹ کے اوپر ہم نے ڈیفر کروا دیا کہ اس کو بجائے ابھی دے رہے کہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جائے گا. تیسری چیز اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور ساتھ اس کے ایگریکلچر جو ہمارا زرعی شعبہ ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ اس کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. اس میں ساتھ ساتھ ہم نے ان کے لیے ڈیفرڈ انٹرسٹ پیمنٹس وہ بھی ہم نے ان کے جو بھی انہوں نے قرضوں کے اوپر انٹرسٹ دینا وہ بھی ڈیفر کروا دیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ کنسیشنل لونز بھی ان کے لیے ہم دے رہے ہیں، کم انٹرسٹ کے اوپر لونز دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے کسانوں کے لیے
ان کی انپٹس کا کاسٹ نیچے کرنے کے لیے اس کے اندر بھی ہم نے پیسہ رکھا ہوا ہے. چوتھا، جو ہماری سب سے خاندان وہ جو سب سے مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 4 مہینے کے اندر 150 ارب روپیہ ہم ان کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں 3000 روپیہ مہینہ ان کو ہم ان فیملیز کو دیں گے، اور ہم یہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اندر صوبے بھی آ کے ہمارے ساتھ جوائن کریں تاکہ ہم مزید ان کی ہم مدد کر سکیں. تو اس کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ان کے لیے 150 ارب روپیہ 4 مہینے کے لیے ہم نے رکھا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو پناہ گاہ ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ جو موجودہ پناہ گاہ ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں بڑا رش ہے، لوگوں کو آ رہا ہے. ہم پوری پریکاشنز لے رہے ہیں، ان کو چیک کر کے وہ جو ان کی چیکنگ کرتے ہیں اندر آنے سے پہلے. لیکن جو اس وقت بے روزگاری ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ پناہ گاہ کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تاکہ لوگ آ کے کھانا کھا سکیں، رہ سکیں وہاں. جس طرح میں نے کہا کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کرونا وائرس سے ان کی پہلے چیکنگ کر کے پھر لے کے آئیں اندر. پھر یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ہم نے 50 ارب روپیہ اور دیا ہے تاکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل چیزیں رہیں تاکہ عام آدمی آئے اور جو لوگ اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں. ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے ہم نے 280 ارب روپیہ رکھا ہے. یہ 280 گورنمنٹ کا فیصلہ ہے ویٹ پروکیور کرنے کا، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، اور اب گندم کی کٹائی بھی شروع ہوگی سندھ سے، ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور کم از کم ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر اس سے حالات بہتر رہیں گے. پھر ہمارا 7واں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 روپے کا ہم کٹ کر رہے ہیں. پیٹرول، ڈیزل، کیروسین اور لائٹ ڈیزل، ان ساروں کو ہم 15 روپے پر لیٹر کم کر رہے ہیں. اس سے گورنمنٹ کو جو ہمیں اس وقت اس کا امپیکٹ آئے گا وہ 75 ارب روپیہ ہے. جی، اب سے. پھر 8واں ہمارا جو بجلی ہے اور گیس. بجلی کے جو 300 یونٹ کنزیوم کرنے والے ہیں جو کہ پاکستان میں 75% لوگ ہیں، ان کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 مہینے کی قسطوں کے اندر اپنا بل دے سکتے ہیں. اسی طرح جو 81% گیس والے جن کی 2000 روپیہ مہینہ جن کا خرچہ آتا ہے، اس کو بھی ہم نے 3 مہینے کے لیے قسطوں پہ ڈال دیا. پھر 9 پھر ہم نے جو 50 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے میڈیکل ورکرز کے لیے، جو ان کے لیے اکوپمنٹ ہم نے لینی ہے، ان کے لیے مدد کرنی ہے، جو پریشر پڑے گا ہاسپٹلس کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے ابھی مزید 50 ارب روپیہ رکھ لیا. اور پھر ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گھی ہے، چینی ہے، پلسز ہیں یا دالیں مختلف قسم کی، ان کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ یا ختم کر دیے ہیں یا ریڈیوس کر دیے ہیں، اور حفیظ شیخ آپ کو اس پر ڈیٹیلز دے دیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا سٹیپس لیے ہیں، مطلب کہ قیمت نیچے آئے ان کی. پھر ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے صرف سیپریٹ کہ ہم اب یہ دیکھتے رہیں گے کہ اس کا یہ جو ہم اب کبھی بھی ایسا پاکستان میں سچویشن نہیں ہوا اس طرح کا لاک ڈاؤن، تو اس لاک ڈاؤن کے اثرات کے لیے کیا ایمرجنسیز نکلیں گی، اس کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ رکھا ہے. پھر NDMA کے لیے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں، 25 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. اس کا صرف مقصد کٹس لینا ہے، جو بھی ہمیں پروکیور کرنی ہے دنیا سے چیزیں، اس کے لیے ہم نے وہ رکھا ہے. اور جو آخر میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے لیے میں ایک سیپریٹ انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آؤں گا، کیونکہ یہ سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے. اس کے لیے خاص ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں، اور وہ پیکج انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ کبھی پاکستان میں کنسٹرکشن کے لیے ایسا پیکج نہیں آیا. وہ اس کے لیے علیحدہ اس لیے میں آپ کے سامنے آؤں گا کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں روزگار بھی مل جائے گا لوگوں کو، جس میں باقی بھی انڈسٹریز چلیں گی، اور جو ہماری اکانومی کی ہماری جو ویلتھ کریشن ہے وہ بھی ہوگی. تو اس کے لیے ایک ایسا پیکج تیار کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. جی
جی جی سر کیا اس سارے موقع کے اوپر جو ہماری انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے فیڈرل ریزروز کا دیکھا ہے, بینک آف انگلینڈ کا دیکھا ہے, زیرو انٹرسٹ ریٹ پہ لے گئے. اس سے فزیکل اسپیس ہماری سچویشن میں دیکھیں تو گورنمنٹ از دی میجر بورر. آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کی کوئی 3-3.5 ہزار روپے بینک پیسے کما رہے ہیں. تو کیا اس پہ ہم نے غور کیا کہ پالیسی ریٹ کو ہم کتنا نیچے لے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک ٹرم آئل آتا ہے جب آپ کی ہاٹ منی نکلتی ہے, تو کیا ہم کوئی ٹیمپریریلی ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر کہ فکس ایکسچینج ریٹ کچھ 6 سے 8 ہفتوں کے لیے آپ لے جائیں؟ بے یقینی ختم کرنی چاہیے مارکیٹ سے. میرے خیال میں حفیظ آپ پلیز اس کا کہ آپ کے جو ریسٹرکشن. دیکھیں, جو پالیسی ریٹ کا ایشو ہے وہ ہمارا جو انتظامی نظام ہے اس میں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور وہاں پر خصوصی طور پہ ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے جس میں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی موجود ہوتے ہیں. اور میں آپ سے یہ بات شیئر کر سکتا ہوں کہ آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. ان فیکٹ وہ اس وقت ان پروگریس ہے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کو وہ بتا دیا جائے گا اس میٹنگ کے بعد. دوسری جانب جو آپ نے اشارہ کیا ہاٹ منی کی طرف, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ایشو کو اچھے انداز میں ٹیکل کرے, کہ جس سے باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ بھی نیگیٹولی بہت اس چیز کو نہ لے, اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی جو سیف گارڈز چاہیے وہ بھی حاصل رہیں. خان صاحب, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پھر یہ بریفنگ کے لیے بلایا ہے. اگرچہ ہم ڈرتے ہیں کہ مشکل سوال کرنے سے کہ اگلی دفعہ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں, بہرحال دین آپ کا شکریہ. 2-4 ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کے کچھ کوشچن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں. آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنا کے حوالے سے آپ پہ بڑا دباؤ تھا, پاکستانی چائنا میں تھے اور اسٹوڈنٹس سے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینون کنسرن تھی. اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کے اس فیصلے کا دفاع کیا, بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ وہ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے. لیکن ہمارا خیال ہے آپ کو وہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے. لیکن ہم نے پھر دیکھا, جس پہ آپ پہ بڑی تنقید آ رہی, زلفی بخاری صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے, کہ آپ کی وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی, بارڈر سیل کرنے والی اس کے چائنا کے ساتھ, آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا, ہمارے پاکستانی ہیں, بھائی ہیں, اور زرعین ہمارے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو پرٹیکولرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا, قم جو شہر ہے ایران کا, وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ وائرس آیا اور سارے پاکستانی وہیں سے آ رہے تھے. تو اب آپ کی جو تنقید آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاک ڈاؤن یا اس کو اس طرح سیل نہیں کیا, زیرو ٹالرنس پہ نہیں گئے جو کہ آپ نے اس پہ چائنا پہ گئے تھے, ایک چیز. اور دوسری سر, جو آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتہ تھا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں اس 2 مہینے میں کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی, کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے, کہیں پہ کوئی حل چو نظر نہیں آئی, اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی, وہ کرفیو پہ جائے گی, وہ سپلائیز پہ جائے گی, ہم پھر ہی کریں گے. تو وہ جو 2 مہینے تھے ود ڈیو اپالوجی, ہمیں لگا کہ شاید آپ میڈیا پہ ناراض تھے, آپ میڈیا کے خلاف یہ قوانین بناتے رہے, آپ کے کیبنٹ کے ہر ایجنڈے میں یہی رہا. میں تھوڑا سا کامنٹ کرنے کی میں اجازت دے دیں, پرائم منسٹر سنتے ہوتے ہیں, وہ پہلے بھی سنتے تھے, آپ بھی بڑا سنتے ہیں. تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لیے لاز لائے گئے. اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. ان حالات میں ان کو بھی کیا گیا. ڈاکٹر دانش کا آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے آپ کی حکومت نے بند کروایا ہے, اگین زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے. تو یہ سارے بہت ساری کنسرنز ہیں لوگوں کے کہ جب پورا ملک اس میں کرائسس میں ہے, میں جواب دیتا ہوں. یہ اس میں ہے, آپ کی ایک میڈیا کے ساتھ لڑائی ہے, آپ کی سیاستدانوں کی تو چلو وہ جینون ہے, وہ بنتی ہے. تو ایران کے بارڈر کے حوالے سے آپ کی دیگر سٹیپس, ہمیں 2-3 مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس, جو میرا خیال ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے تھا, اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوا. بہت شکریہ. اچھا رف, دیکھیں بات سنیں, اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھ ہو. اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے, میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراتفری نہ مچے. ڈینجر, خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراتفری میں غلط فیصلے کرنے کا, وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ برے ہوں. اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں. آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر, میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے,
میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں, جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں, جو آپ کو فائنز ہوں گے, آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں, بات کریں کرونا کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی, ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی, سوچ رہے تھے کیا کریں. اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا 7 یا 8 فروری کو. آج اٹلی کا حال دیکھ لیں, پہلا پاکستان میں 26 فروری کو کیس آیا تھا. آج پاکستان میں 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آگے کا نہیں جانتا, اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے, لیکن ابھی صرف 900 کیسز ہوئے ہیں اور 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. 6 میں سے 4 کینسر کے مریض جن کے بڑے برے حال تھے. سو پہلے میں پروسپیکٹس میں لے آؤں کہ کچھ تو چیز ٹھیک کی ہوگی. چائنا سے جب ہمیں پتہ چلا, مسلسل چائنیز اتھارٹی سے ہم ٹچ تھے. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا. ہمارے بھی اگر بچے کہیں باہر ہوں, جس طرح وہ ووہان پروونس میں تھے, ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. ہر روز وہ آج کل تو اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور آپ درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں, بچوں کا برا حال ہے. بڑا پریشر تھا. ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنا کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا. انہوں نے باقاعدہ ہم ان ٹچ رہے. میں نے پریزیڈنٹ شی سے خود بات کی اس کے اوپر. وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے, بچوں کا کیا حال ہے, کیا کنٹرولز کر رہے ہیں. اور چائنا سے ایک مریض نہیں آیا. ایران میں کیا ہوا, جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی ان ٹچ تھے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنا نے کیا. نہ ان کے پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے, جو بھی وجہ ہے, ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے. وہ آ کے بیٹھ گئے تفتان بارڈر کے اوپر. اب وہ پاکستانی تھے, ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کوارنٹین میں رہیں. ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے, ہمیں مسئلہ ہو گیا. اب ہم کیا کرتے, ان کو نہ لیتے. یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر ظفر یہاں سے تافتان گئے. یہ کوئی 27-28 فروری کو آپ تافتان گئے ادھر. ہاں, تو وہاں گئے, وہاں جا کے انہوں نے فیسلٹیز دیکھی. ہم مسلسل وہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیف منسٹر سے. وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. آپ اگر وہ تفتان میں جا کے دیکھیں وہ تو ویرانے کے اندر ہے. 700 کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہے. اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں. ایک وہ کیا تھی, وہ ٹیسٹنگ تھی. نہیں, وہ جو ہم ایک ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لیب لے کے گئے, وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پہنچائی. وہاں موبائل لیب وہاں لے کے گئے. اب دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس ویرانے کے اندر, اور ہم اس کو کنٹرول کر لیتے, یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا. آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کریں, تو ہمارے سے تو بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں. تو پاکستان نے تو جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں, اگر آج اللہ کا کرم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آگے کیا ہوگا, لیکن اگر آج پہلے کیس سے اور آج تک اگر ہمارے 900 ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے, رہنے دیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. میر شکیل کو بھی رہنے دیں. پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے, وہ بھی جو کر رہا ہے نہیں. ایک منٹ صاحب بات سنیں. دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر, ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک. کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک, میری بات سنیں, ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے. لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے, انہوں نے لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی, اور یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن چونکہ رؤف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں.
اسی جس سے میں بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، لیکن یہ آپ کا بھی ملک ہے، میرا بھی ملک ہے، ہم ساروں کا ملک ہے. تو جو آپ کا جب سے کرونا ہے، آج آپ نے کرفیو کی بات کی. آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے. دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی تعریف کیا، لاک ڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے. آپ نے کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا. صوبے علیحدہ چل رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان علیحدہ چل رہا ہے، مرکز علیحدہ چل رہا ہے. آپ کی 48 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹوں کے بعد آپ کے پورے صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. آرمی، ڈی جی ایس پی آر، اس کے بعد یعنی سندھ، اس کے بعد سارے پنجاب. ہمارے مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. تیاری کیا ہے؟ آج جس ہاسپٹل میں 12 ہاسپٹلز میں گیا ہوں، سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں، نرسیں رو رہی ہیں، کسی کے پاس کوئی نہیں. ظفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، پریس کانفرنسز میں ہیں. بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ نہ ہو. لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا ہے کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کے ہمیں نہیں فیصلے لینے چاہیے. لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے، اس پر بھی کریں. اللہ اس سے نکلے گا، ہم نکل جائیں گے. اور جو احتیاط ڈسپلن اور استغفار اللہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے. آپ ابو دا بورڈ ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں. لٹیرے، ڈاکو، چور، NRO وہ ہم کرتے رہیں گے. اس وقت کرونا کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، پھر سے میری آپ بات سن لیں. جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو. ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا، آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں، ہر روز ہم فالو کرتے تھے اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ آج کون سے سٹیپس ہم نے لیے ہیں. آج جدھر ہم بیٹھے ہیں، ہم نے کون سے سٹیپس لیے ہیں. میں نے جو شروع میں آپ کو کہا تھا اور جو میرا اس سے پہلے خطاب تھا، اس سے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کو، جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے، وہ ہے کرفیو. باقی لاک ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اسکول کالجز بند کرنے شروع کیے. یہ جو لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ہے، یہ دنیا میں ویری کر رہی ہے. کرفیو جو ہے وہ بھی دنیا میں لگ چکا ہے. آپ نے اٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا ہے وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں. سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکل ہی نہیں دیتے. دیکھیں، 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں، ہم صرف ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے، جو کرفیو ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے. کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے. یعنی 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد آپ کیا کریں؟ مثلا 2 ہفتے کے بعد اگر یہ اور پھیل گئی، پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کیا آپ نے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے، چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پھیل سکتی ہے. ایک منٹ، میں میری بات کمپلیٹ کر لوں. میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایڈوائز کر سکتے ہیں. پنجاب اور KP کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کون سا سٹیپ کب لینا ہے. صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. جب جو کرفیو سے جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں. ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کا آتا ہے. آپ ہاسپٹلز میں چیزیں سپلائی کیسے کریں گے؟ لوگ ٹریول کیسے کریں گے؟ تو اس وقت جو ہم نے ڈیبیٹ کی، انہوں نے کہا جی ہم ابھی 1-2 ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. سندھ ایک قدم آگے چلا گیا، انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو 1 ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں. ہم کر تو لیں اسٹیپ، اس کا ہوگا کیا آگے جا کے؟ اگر اس کے اسٹیپس وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر، اور خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے، اس کے اوپر اس کے اسٹیپس آئیں گے، اس کے اوپر اثرات آئیں گے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہماری جو ٹیم ہے، ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں. ہمارے چیف سیکرٹریز سے سب وہ اپنے نیچے DC سے خبریں لیں. پرابلم شہروں میں آنا ہے. جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں، شہروں میں پرابلم آنے ہے.
اس لیے ہم ان ٹچ ہے. اور یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے, یہ ایک 2 مہینے کی گیم نہیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے گئے. تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آج جو بھی آپ قدم لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ قدم آج ٹھیک ہے یا نہیں, وہ وقت بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگلا پلیز, ایک ایک نہیں, ایک ایک. آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسلام آباد, اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے, ایم ایل ایز اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ ایمرجنسی میں نیبلائزر چاہیے ہو, ماسک چاہیے ہو, یا کوئی چیز چاہیے ہو؟ دیکھیں ارشاد, آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں, اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ٹریلین $2,000 ارب ڈالر کا پیکیج دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن $45 ارب کی ہے, وہ $2,000 ارب کے پیکیج دے رہے ہیں. ان کے حالات دیکھ لیں. اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی یہ نہیں آپ نے کیا, وہ نہیں کیا. اب جو بھی ہم کر سکیں, صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں, کم کر دیں, اس کی جو یہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہو. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے, اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتنا برا نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہیں, کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج؟ جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, جی آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں. وہ تو کیونکہ کبھی ایسا فینومینا آیا ہی نہیں ہے. جی سوال یہ جو کنفیوژن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں. لاک ڈاؤن اور کرفیو دو مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا. آج آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از کرفیو. آپ کا خطاب کے ود ان لیس دین 24 آورز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو گئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. تو یہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر 245 آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو ایز وی اسپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھائی اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, باہر نکلا جا سکتا ہے نہیں نکلا جا سکتا. اسینشل فوڈ آئٹمس کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لیے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں. سو سر پاکستان ود لمیٹڈ ریسورسز, ڈو وی ریئلائز کہ وہاں پر بھی یہ سچویشن اسی لیے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف تاخیر سے گئے؟ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ 7 یا 8 فیبری کو آیا تھا, ہمارا آیا تھا 26 کو. تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں. لیکن دیکھیں کنفیوژن کدھر آ رہی ہے؟ کنفیوژن آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اور کرفیو کے اوپر. جو لاک ڈاؤن کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی بھی سٹیجز ہیں نا, پہلے آپ صرف اسکول, ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انکریمنٹل شروع کیے, پہلے یہ بند کیا پھر کچھ کیا پھر کچھ کیا, وہ دیکھتے گئے. آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کرفیو پہ, اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیلتی گئی, اٹلی میں پھیل رہی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور مجھے جو ڈر ہے, دیکھیں وہ معاشروں کے پاس دولت ہے, ان کی غربت نہیں ہے. مجھے صرف ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں تو جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں, تصور کریں آپ نے کرفیو لگا دیا, آپ کی کچی بادیاں اسلام آباد میں ان کو بند کر دیا, 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, آپ 1 دن بند کر دیں گے, 2 دن بند کر دیں گے. اچھا آپ کھانا اگر آپ, اور کرفیو میں کیا ہوتا ہے, وہ 1 گھنٹہ کھولتے ہیں کرفیو اور جا کے آپ کھانا لے لیں. آپ اگر لائنیں لگیں گی تو آپ کا تو کرفیو کا مطلب ہی ختم ہو گیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمیں آگے کوئی سٹیج آئے, خدا نہ خواستہ کرفیو بھی لگانا پڑے. لیکن ایک منٹ میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. لیکن اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کرفیو لگانا پڑے تو اس کے لیے بھی ایک تیاری کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہمیں ایک والنٹیئرز کی فورس بنانی پڑے گی
جو جا کے گھروں میں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کریں گے تب وہ کامیاب ہوگا. اگر آپ ان کو گھروں میں غریب بستیوں کے اندر کھانا نہیں دے سکتے, آپ کا کرفیو کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. اس میں ایک چیز جو آپ نے ڈیلی ویجز والے کی بات کی تھی, جو ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے, اس میں بھی جب باقی لوگ نہیں نکل رہے ہیں باہر سڑکوں پہ, تو رکشے والا کس کو کیٹر کرنے کے لیے, کس کے لیے باہر آئے گا, ٹیکسی والا کس کے لیے باہر آئے گا, وہ تو آلریڈی افیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, جب میرا مطلب تھا انکریمنٹل, مطلب کہ شروع میں ہمیں ابھی بھی ہم اسلام آباد میں چھابڑی والے ان لوگوں کو جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ سب کھولی ہوئی ہیں ہم نے. زیادہ تر نہیں, لیکن چھابڑی والے وہ لوگوں کے پاس, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس, دیکھیں پرابلم کدھر ہے, جدھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں, اس میں حکمت کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح کی چیز پہلے تو نہیں ہوئی. کم از کم لوگوں کو موقع تو ملے کہ کوئی کھانا پی رہا, کوئی باہر نکل سکے. اگر آپ کرفیو دیکھیں, صرف آپ پہ اور جو فرق آ رہا ہے نا وہ یہ, لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی لاک ڈاؤن اور کرفیو کے اندر. لاک ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ کی جدھر بڑے لوگ جگہ, اسکول, کالجز, شادی, کرکٹ میچز, یہ بند کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو کسی جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیتے. یہ ہوتا ہے لاک ڈاؤن. کرفیو ہوتا ہے جب لوگوں کو بند کر کے باہر فوج اور پولیس ان کو نکلنے نہیں دیتی. اس میں فرق ہے. جب تک آپ اس کو کرفیو کے لیے اپنی قوم کو تیار نہیں کرتے اور وہ ساری کنڈیشنز نہیں کریٹ کرتے تاکہ آپ ان کو سپلائی کر سکیں, ڈر یہ ہے کہ اس کرفیو کا نقصان جو ہوگا 2 ہفتے کے بعد, آج تو نہیں ہمیں پتا, لیکن آپ سب کے سامنے آ جائے گا. میں ابھی کی کوشش کر رہا ہوں, دو چیزیں کر رہا ہوں, 2 تیاری کر رہا ہوں. ایک کہ ایک والنٹیئر فورس بنائی جائے, کیونکہ یہ اس ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکے گی, جس میں یوتھ کو, نوجوانوں کو تیار کریں اور ان کو پھر اگر ہم لاک ڈاؤن کی سٹیج پہ آتے ہیں غریب بستیوں میں, ان کو ایلوکیٹ کریں ایریاز کہ ان کو کھانا پہنچا سکیں. ایک, اور دوسرا اپنے اوورسیز پاکستانی. ہمارے ملک میں 2 ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں. اٹلی اس لیے پھنس گیا کہ ان کا دوسرا سب سے بوڑھا پاپولیشن ہے. ہماری ایڈوانٹیج ہے, ہمارا دنیا میں دوسرا سب سے ینگسٹ پاپولیشن ہے. ایک ہمارا ایک ینگ آبادی ہے, وہ ہمارے فائدہ ہے, اور دوسرا اوورسیز پاکستانی ہے. ہم نے ان سے انشاءاللہ پوری میں تیار کیمپین کر رہا ہوں کہ ہم ان سے کیسے فنڈ جمع کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر, جو کہ فنڈ انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے, کیونکہ ہم نے جو بھی یہ پیکج دیا ہے, اگر یہ آگے زیادہ چلتا گیا تو ہمیں آخر میں فنڈز کی ضرورت پڑے گی ملک کو یہ ساری چیزیں فنڈ کرنے کے لیے. تو 2 چیزیں ہم کریں گے, بیرون ملک پاکستانیوں کو اور یوتھ کو ٹیپ کریں گے. لیکن انشاءاللہ کرفیو سے پہلے, اگر کبھی بھی اللہ کرے نہ لگانا پڑے, اس سے پہلے ہم تیاری پوری کریں گے. اس میں ایک چیز میں عرض کروں, تھوڑا تلخ ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجئے گا. ایسا لگتا ہے کرسی کا قصور ہے سر. آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے, ہم نعیم بھائی سے بات کرتے تھے کہ خان صاحب کو نیچے گراؤنڈ کے آدمی تک کا پتہ ہوتا ہے. آپ پتہ کرائیں, پاکستان کے تمام شہروں کے اندر عملاً دہاڑی دار طبقہ آج فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے. یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے سر, یہ کرفیو ہے. آج کوئی آدمی کام پہ نہیں جا پا رہا, کوئی مزدور دہاڑی نہیں لگا پا رہا. جہاں جہاں دہاڑی دار بیٹھتے ہیں, صبح ان ساری جگہوں سے, میں لاہور سے یہاں تک گھومتا ہوا آیا ہوں, کوئی مزدور اپنی دہاڑی والی جگہ پہ بھی نہیں پہنچا. تو یہ کرفیو ہے, یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. آپ کے پاس یہ رپورٹ ہونی چاہیے تھی. نمبر 1. نمبر 2, ایک منٹ اس کا جواب دے دوں. دیکھو, جو کرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے. لاک ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کر. ایک منٹ عمران پلیز میری بات سمجھیں. دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. کرفیو گورنمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر, اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے. پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے. جو یہ آپ بات کر رہے ہیں, میں اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ خوف ایک بڑا نقصان دے سکتا ہے پاکستان کو. خوف کے اندر آ کے ہم نے میرے خیال میں اوور ریئیکٹ کر لیا ہے. اوور ریئیکٹ کا مطلب کہ ہم نے جو بڑی بعد میں چیزیں کرنی تھی, ہم نے پہلے. اب چھاپڑی والے ہیں لوگ بیچارے, جو لوگ سڑکوں پہ, اگر ہم گروپس میں نہ جمع ہوں تو ویسے تو چلتے رہیں, کام کرتے رہیں. پرابلم کدھر آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جب سب کچھ بند ہی کر دیا تو وہ بھی اب جا کے گھر بیٹھ گئے. تو ایک لیکن میری عمران, میری ایک چیز دیکھیں,
جو آپ کہہ رہے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی, مسلسل ہم گراؤنڈ ریالٹی کو فالو کر رہے ہیں. ہماری یہ اگر ہم یہ 1 ہفتہ 10 دن دیکھیں گے, بلکہ 3-4 دن میں میرے خیال میں آپ کو ٹرینڈ نظر آنی شروع ہو جائے گی. ہم ریویو کرتے رہیں گے. ہم ہو سکتا ہے کہ صرف کئی ایریا جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا کی چانس ہے اس کو سیل کریں گے. کئی لوگوں کو جمع اگر نہ ہو تو ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے دیں گے, کیونکہ یہ جو کرفیو ہے یہ انسسٹینیبل ہے. اور یہ والا کرفیو جدھر وہ کسی ٹائم پہ ان کو آپ چھوٹ بھی نہیں دے سکتے کہ باہر نکلیں اور جا کے چیزیں خریدیں, وہ مسلسل بند رہیں گے. 15 جنوری کو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان میں وبا آ سکتی ہے, آپ اس کے اوپر سوچ رہے تھے. عثمان بزدار صاحب کو چائنا سے بھی پہلے پتا تھا کہ یہ آ سکتی ہے, ان کو بہت پہلے پتا تھا, انہوں نے کلیم کیا اس بات کا. معاملہ یہ ہے سر کہ 15 جنوری سے لے کے اب تک آپ چائنا میں تو دسمبر میں آ گئی تھی سر, ان کو 3 جنوری کو پتا تھا عثمان بزدار صاحب. ہاں تو دسمبر ہمارے یہاں پہ رپورٹ ہونا لیٹ شروع ہوا تھا جنوری کے دوسرے. میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پنجاب کے کسی ایک سرکاری ہاسپٹل میں پتہ کر دیں کہ پراپر اکوپمنٹ ہے کسی کے پاس. میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں سر, ہم نے 4 دن لگا کے لگاتار رابطے کیے ہیں, ڈاکٹرز کو شوت میں بلا کے بٹھایا, ہر ایک سے بات کی ہے, تنظیموں سے بات کی ہے. کسی ایک ہاسپٹل میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق یا کسی بھی سٹینڈرڈ کے مطابق ڈاکٹرز کے پاس پراپر سامان موجود نہیں ہے جس کی موجودگی میں وہ بے خوف ہو کے مریضوں کا علاج کریں. نمبر 1. نمبر 2 سر, آپ نے یہ جو لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے, پرسوں ہمیں بڑا یقین تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے کام پینڈنگ رکھے ہوئے تھے جو ان کو کر دینے چاہیے تھے. کل DGISP آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں سر. کون لیڈ کر رہا ہے ہمیں سر؟ کائنڈلی یہ بتا دیں ہمیں. لیڈ ہم کوئی عجیب و غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے سر, ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بتا. میری بڑے غور سے بات سن لیں. دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں, یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے. صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, فوج کی پوری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ فوج کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن خدا نہ خواستہ سچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی کیا ہوا, یہ انکریمنٹل لاک ڈاؤن ہے. ہوتا کیا ہے, پریشر پڑ جاتا ہے. ایک اب KP کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ چلا جی وہاں بردان کے اندر ایک گاؤں کے اندر ہو گیا, اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہر صوبے کے پاس یہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, اور ہے 80th امینڈمنٹ کے بعد کہ جناب ہم یہ بھی کر لیں تو ہم یہ بھی کر لیں. یہ انکریمنٹل ہے, اس کا یہ نہیں. اور وہ میرے سے پوچھتے ہیں KP میں, پنجاب میں, سندھ میں تو پہلے دن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری طرح جا رہے ہیں. اب ان کی اپنی رائے ہے, ہم ان سے اپنے رائے دے سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر فیصل جو انفیکشنس ڈیزیز کے وہ بیٹھے ہوئے, مسلسل دنیا کی بھی ٹرینڈز فالو کر رہے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہاں بھی اپنے سارا پتہ چلوا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جو خوشائن چیز ہے ابھی تک, دیکھیں ابھی ہمارا جو اس طرح کے, کیوں ہم اٹلی کی طرح اوپر نہیں گیا ایک طرح اسپائک, کیونکہ ابھی تک ہمارا جو آیا ہے وہ سارا تافتان سے آیا ہے اور وہ ریسٹرکٹڈ ہے, اس لیے وہ پھیل نہیں رہا. وہاں جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے وہ جب ایک دفعہ ایک پاپولیشن میں چیز پھیل جاتی ہے وہ تب پھر ملٹیپلائی کرتی ہے. نہیں تو اگر آج آپ دیکھیں پہلے سے اب تک ہمارا تو کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا کرونا. ہمیں بار بار پوچھتے ہیں سر, آپ سارے ورکرز کی بات کرتے ہیں, جو میڈیا ورکرز ہیں, کیمرہ مینز ہیں, ہمارے OP والے ہیں, بار وہ چھوٹے چھوٹے ورکرز ہیں, بے شمار ادارے ان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اگر سب کو سپورٹ دے رہے ہیں تو میرا سر کام ہے, کیونکہ وہ مجھے کہہ کے بھیجتے ہیں, تو میں وہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں سر ہمارے ورکرز کا سر, وہ اگر ان کا بھی آپ خیال کریں. جی میں نے انفارمیشن منسٹر کو کہا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے بھی پیکج تیار کر رہے ہیں. جی بہت سارے لوگ پاکستان کے, جیسے بھی آپ نے بجلی کے اور گیس کے بلوں میں رعایت دینے کا اعلان کیا, تو آج آپ سے ملاقات تھی تو میں نے فیس بک پہ ڈالا کہ کیا سوال کروں, تو جو تقریباً 150-200 جو میسیجز آئے, ایک بات تھی, ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کریڈٹ کارڈز لیے ہوئے ہیں اور اگر تنخواہ نہیں تو ان کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹ کیسے کریں گے. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ جہاں پر دوسرے پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں, کیا کوئی اس طرح کی چیز اناؤنس کر سکتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ڈیفر ہو جائے, اس پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی کچھ آسانی ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو چلا سکیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے ابھی اعلان کیا ہے 15 روپے لیٹر کمی کا,
بہت سارے لوگ جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہوئی ہے اس سے گورنمنٹ زیادہ کر سکتی تھی کم. میں سیکنڈ کا تو میں کہوں گا ندیم بابر اس کا جواب دیں. پہلے کا میں کہوں گا کہ حفیظ ہم نے ہر روز ہم سارے اب ہے ہی میٹنگ ہماری بیٹھتے ہماری ساری اکنامک ٹیم فوڈ سیکیورٹی یہ جو آپ کو خسرو بتائیں گے مسلسل کہ ہمارا کھانے پینے کا سپلائی نہ ڈسرپٹ ہو اس کے اوپر یہ بیٹھے. سو مسلسل میٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو آپ کریڈٹ کارڈ کی بات کریں دیکھتے ہیں کیا ریلیف دے سکتے ہیں. ندیم پلیز. جو ہمارا تیل کا سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے لیگ سے پرائس افیکٹ آتا ہے کیونکہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیٹرول یا ڈیزل یا کروڈ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ریفائنریز میں آتا ہے ادھر پروسیس ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. تو یہ جو پرائس افیکٹ ہے یہ تقریباً 45 دن کے لیگ سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو 15 روپے ہے یہ اس لیگ کو سامنے رکھتے ہیں اور اس میں جو پی ڈی ایل چل رہا تھا اس کو ڈراسٹکلی ریڈیوس کیا گیا. اگر یہی پرائسز پریویل کرتی رہیں اگلے 1-2 مہینے انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو یہ فردر ریڈیوس ہوگا. دو سوال ہیں. معیشت تو ضروری ہے کیونکہ الٹیمیٹلی آپ سے میں کوئی نہیں چاہتا بک اسٹاپس ود یو آر دی الٹیمیٹ گائے. بعد میں ہم نے ڈاکٹر باقر سے نہیں پوچھنا, ہم نے شیخ صاحب سے نہیں پوچھنا. صرف 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ الیکٹڈ ہیں اور ایک ساتھ ایک اور الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں, باقی تو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں. whether they are here tomorrow we don't know. ہمیں بڑے اگر امریکہ ہو تو وہ سارے ان الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ. I'm not, that is your choice. آپ کو جو دیکھیں this is not. میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی ڈیموکریسی ہے, وہ بھی ڈیموکریسی ہے اور بہت سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے both as media and as an ordinary voter. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمہارے لیے بک آپ پہ رکتا ہے. ہمیں بڑے اوور سمپلیفائڈ جواب مل رہے ہیں. یہ چھوڑ دیجئے کہ سینٹر اور پروونسز کا کیا ڈفرینس آف اوپینین لگ رہا ہے, بٹ آپ نے بڑا ایکسپلین کر دیا. اب ایک چھوٹی سی بات کی تھی, ندیم نے جب سوال کیا تو ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ یہ تو باقر صاحب ہیں اٹانومس ہیں. اٹانومی سے کہیں بھی نہیں رہی. فیڈرل ریزرو بورڈ بھی جو ہے وہ بھی یو ایس کا وہ بھی اٹانومس ہے, انگلینڈ کا بھی بینک سینٹرل بینک اٹانومس ہیں, سارے اٹانومس ہیں. لیکن تمام جگہ پہ اب وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ملکوں کے دے ہیو ٹیکن اوور اینڈ دے آر میکنگ پالیسیز جو کر رہی ہیں. ہمیں یہاں پہ کوئی آؤٹ آف باکس ایک سلوشن نظر نہیں آ رہا. ابھی جو آپ نے پیکج اناؤنس کیا اگر میں سارے ایڈ کروں تو 950 بلین کے بنتے ہیں. اگر 280 ویٹ کا نکال دیں جو اسٹینڈرڈ چلتا تو ٹوٹل 670 بلین. ہم پروگرامز کرتے ہیں اکانومی پہ, ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. 2-3 چیزیں سب نے کہا, چاہے وہ پاکستان چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, چاہے ٹریڈنگ باڈیز ہیں, چاہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, وہ سارے کہتے ہیں کہ ون آف دا بگیسٹ جو انیتھما ہماری زندگی کا چل رہا ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ. پوری دنیا نے سر انٹرسٹ ریٹ ایسے نہیں گرا دی ہے. ہماری ٹیم واحد ٹیم ہے جو ہیو دیئر اون وزڈم, وہ نہیں کرتے. آپ ہی کے گورنر اسٹیٹ بینک نے 1 ہفتہ پہلے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ 7% پہ جو نیا کارخانہ لگائے گا ہم اس کو 7% پہ قرضہ دیں گے. پوری دنیا بند ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنے چاہے وابڈا صاحب کو کہہ دیں, ترین صاحب کو کہہ دیں, بخاری کو کہہ دیں, یہ لگا کے دکھا دیں کارخانے میں. دس از چائلڈ پلے گوئنگ آن. دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کسی وجہ سے گرے ہیں, یہاں پہ نہیں گر رہے. اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں لاتے ہیں 1000 بلین تک آپ کی وہیں سے سیونگ ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر. وہ ہمیں کچھ نہیں اس کے اوپر جسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 3 ممبر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ بتائے گی. انٹرسٹ ریٹس اگر سارا پاکستان اکانومسٹ اور بزنس مین کہہ رہے ہیں سو دیر مسٹ بی اے ریزن ٹو دیٹ. ایس ایم ایز کی آپ نے بات کی یہاں پہ, اس کی موڈیلٹی کوئی نہیں, ایک فگر دیا. ایکسپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ایکسپورٹ میں آپ الٹیمیٹ ایکسپورٹرز کو دے دیتے ہیں, ان کو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیتے ہیں, ویلیو چین کو نہیں دیتے. سو دا گائے ہوز پوٹنگ اٹ دا تھنگ ان اے فائنل باکس اینڈ ایکسپورٹنگ, اس کو مل گیا, میں نے جوتا ڈال دیا باکس میں, جو میرے لیے سول بنا رہا ہے, تسمہ بنا رہا ہے, ویلیو چین میں اس کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو دا سسٹم. ہمیں سسٹمیٹک سیریس پرابلم نظر آ رہے ہیں. سب کا خیال تھا کہ آپ نئے کارخانوں پہ نہ کریں, 7% آپ ورکنگ کیپٹل پہ کر دیں. میں وہی کوشچن اس کی آئی ہیو ٹو جسٹیفائی مائی کوشچن نا. اگر آپ کی ٹوٹل کریڈٹ مارکیٹ 20 ٹریلین کی ہے تو 5 ٹریلین سر اس میں سے پرائم منسٹر پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, 25 ٹریلین گورنمنٹ کا اور اس کا ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا, 5 ٹریلین. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی پیمنٹ لیتے ہیں, بینکس آر میکنگ منی, دا گورنمنٹ از پیئنگ منی, لیکن عام بزنس تباہ ہو گئے. پالیسی نظر یہ آ رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ بزنسز کو بچانے کے بجائے
नए एवेन्यूज की बात हो रही है, दुनिया बंद हो रही है। आप एक्सपोर्टर्स को आप दे दें जितनी मर्जी फैसिलिटीज आज, आपका एक्सपोर्टर आज भेजेगा कहाँ? अमेरिका बंद पड़ा हुआ है, इंग्लैंड बंद पड़ा हुआ है, फ्रांस बंद पड़ा हुआ है, जर्मनी बंद पड़ा हुआ है, वो एक्सपोर्ट करेगा तो कहाँ करेगा? इस वक्त तो डोमेस्टिक इकोनॉमी बचाएंगे तो आप जिन लोगों की आप फिक्र कर रहे हैं, जो 8 बंदों का खानदान बैठा हुआ है, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे चलेगा। हमें एक बिल्कुल लगता है कि जो आपका व्यू पॉइंट है और आपकी जो फाइनेंशियल टीम है, दे आर लिविंग इन 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, दे हैव अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड व्यू। ठीक ठीक देखिए, इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारे टीम में मुसलसल डिस्कशन रहती है। हमारी अभी 2 घंटे की हमारी मीटिंग हुई है जिसमें सारी चीज़ें थ्रेडबेयर डिस्कस हुई हैं कि इंटरेस्ट को हमने, एक ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट्स है इंटरेस्ट नीचे लाने के लिए। आर्ग्यूमेंट्स ये भी हैं कि इंटरेस्ट को अगर हम ज़्यादा जल्दी नीचे लेके आएंगे उसके भी क्या रिपरकशंस हैं। ये कोई एक हमारे में से नहीं, हम मुसलसल अब से नहीं, जब 0.75 उन्होंने नीचे किया था तब से हम सारे डिस्कशन उसमें लेकिन मालिक देखो कई चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह का पाकिस्तान मिला था, बैंकरप्ट था, उसमें सबसे बड़ा क्राइसिस आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज का था, हमारे रिजर्व्स का था, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारे रुपए के ऊपर। जो आप कह रहे हैं रुपया भी बड़ी तेज़ी से गिरा, जब 35% रुपया गिरा, उसके अलग रिपरकशंस हैं। जो महंगाई आई है पाकिस्तान में वो उसकी वजह से आई है। ये जो हमारी आपस में डिस्कशंस बैलेंस करने के लिए, इसलिए इसकी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, दोनों तरफ है। लेकिन कई चीज़ें आप पब्लिक में डिस्कस कर सकते हैं, कई चीज़ें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने भी एक दफ़ा, मुझे याद है, आपने टीवी प्रोग्राम पे एक प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये रुपया इधर तक, हाँ, आपने कहा था कि जब कोई हमारी IMF की कैलकुलेशन हमारे साथ नहीं थी तो उसका खतरा क्या है। देखें, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन फ्रेजाइल बल्कि ठीक होती जा रही थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हफीज़ आपको बताएंगे कि सारी जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो सही तरफ जा रहे थे। बदकिस्मती से हम अकेला मुल्क नहीं है, ये जो क्राइसिस आया है इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कोई एक चीज़ नहीं इफेक्ट हो रही, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं, क्योंकि कई चीज़ें सेंसिटिव है, मैं इसलिए इधर नहीं कहना चाहता, इसके जो रिपरकशंस है, हम नहीं चाहते कि किसी तरह मार्केट के अंदर अफरा तफरी मचे। लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये प्लीज़ ना समझे कि हमारे, अगर आप कह रहे हैं मार्केट सारी बात कर रही है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो जब हम सारे नहीं कर रहे, ये सारी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ ये जो अब आगे अगला फेज़ है, आपके ऊपर है कि आप सिर्फ इसमें से चीज़ें पिक करते रहें कि जी आपके हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, आपकी वो है, आप ये भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका जैसे मुल्क में तनकीद हो रही है, जिसके पास आपकी पता दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, तो पाकिस्तान का बदकिस्मती से हमारा हेल्थ सेक्टर को निगलेक्ट किया। एक मिनट सुन लो, हमारे हेल्थ सेक्टर को निगलेक्ट किया गया आपके सामने है। आम आदमी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो पैसे वालों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल या बाहर इलाज करवाते हैं, उसके अंदर ये एक्सपेक्ट करना कि एक आए और हम सारे इस क्राइसिस के अंदर एकदम सब कुछ कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये आज कहता हूँ, इंशाल्लाह अपने डॉक्टर्स को, अपनी नर्सेज के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास मुसलसल, यहाँ मैंने डॉक्टर फैसल जो इन्फेक्शस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, उनको मैंने शौकत खानम से यहाँ बुलाया है ताकि मुसलसल हम ये फॉलो करें कि हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि असल जब प्रेशर पड़ेगा, अभी तो प्रेशर ही नहीं पड़ा, अभी तो लोग कह रहे हैं जी हॉस्पिटल्स का बुरा, अभी तो प्रेशर ही नहीं है। जब प्रेशर पड़ेगा हॉस्पिटल्स के ऊपर, हमारे फ्रंट लाइन पे जो लड़ने वाले होंगे वो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं। उनके लिए आप अगर जनरल अफसर आपको बताएंगे जो हम इक्विपमेंट की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया से वेंटिलेटर्स की कितने अभी तक हम सिक्योर किए हैं, कितना लेके आ रहे हैं, आपको पता चले। देखें, मैं सिर्फ आपको ये बैठाया हुआ है, आपने बातें की जी इमरान आपने कि जनाब पता नहीं इक़्तिदार में क्या हो रहा है, कौन पावर। बात यह है कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि सारा वक्त हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं, सूबों के साथ मुसलसल इन टच है। अगर सूबे कहते हैं कि अच्छा जी हम ये समझते हैं कि हमें यहाँ से खतरा है तो हम ये करने लगे हैं, मैं यहाँ इस्लामाबाद बैठ के उनको रोकूंगा नहीं। हाँ, मैं कहूँगा आप करें, हम सिर्फ गाइडलाइंस देंगे। मैं सिर्फ उनको बार बार एक चीज़ कहता हूँ
کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جب آپ ایک کوئی قدم اٹھاتے ہیں اس کا جو فال آؤٹ ہے ابھی آپ کو نہیں نظر آ رہا, آپ کو 2-3 دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا. اس لیے جتنا ہم اس کو ریویو کرتے رہیں گے, ہو سکتا ہے کہ 5-6 دنوں کے بعد ہم سمجھے کہ یہ ہم نے لاک ڈاؤن کی یہ چیز واپس لے لینی ہے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے یہ کریں, ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ 2 ہفتے کے بعد ہمیں کرفیو لگانا پڑے. ہم ابھی یہاں بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کس طرف جائے گا یہ. جی لاسٹ چیز بالکل کیپیسٹی ہماری گرو ہوگی انشاءاللہ, اللہ بہتر کرے گا. آپ کو الیکٹ کیا تھا لوگوں نے کہ آپ ان کی زندگیاں بہتر کریں گے, اینڈ دیٹ مینس دا اکنامک پالیسی. یہ اللہ کی طرف سے آگئی آفت, نپٹ رہے ہیں جیسے بھی ہے, تھنگس یو رولنگ ود دا پنچز, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. اس میں آپ کو بہت مارجن ہے. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میرے ملک کے جو اکنامک بڑے فیصلے ہیں, کیا میرا الیکٹڈ وزیر اعظم کر رہا ہے کہ میرا ایک نامنیٹڈ گورنر کر رہا ہے, جن کا ڈپٹی گورنر بھی وہ IMF سے لائے ہیں, واٹ ایور. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک دیٹ, آئی ایم سوری اف اٹ کمز آؤٹ لائک دیٹ. مجھے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب آپ ہمیں بتایا گیا کہ جی اس لیے انٹرسٹ ریٹ نہیں چھیڑے, ہم نے فارن ریزروز بلڈ کرنے, 3 بلین آ گیا جی ہاٹ منی کا, اس میں سے اسٹاک مارکیٹ اور وہ ملا کے 3 بلین نکل بھی گیا ہے. آپ کے 12 بلین پلس کے ریزروز ہیں, 10 بلین اس میں وہ پیسے ہیں جو سعودی عربیہ, UAE, چائنا وغیرہ نے سب نے رکھے ہیں. باقی رہ گیا 2-2.5 بلین, 3 بلین, 6 بلین کمرشل بینکس کے پاس ہے. 2-2.5 بلین کے لیے پوری ہم نے اپنی انڈسٹری تباہ کر دی ہے, کیونکہ انڈسٹری ہر بندہ, SMEs, آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر, ساری چیز. مجھے بتا دیں ڈیسیژن الٹیمیٹلی. ایک سوال لاسٹ, then you can just tell me to shut up. One question. 2 months down the road, when the economy is in a problem, میں نے عمران خان کا گریبان پکڑنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر باقر کو ڈھونڈ کے پکڑنا ہے کہ اس وقت مجھے کہا جائے گا تو باقر کر گیا, میں کیا کرتا ہوں؟ ہو از الٹیمیٹ ڈیسیژن کون لے رہا ہے اکانومی کی؟ مالک جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا, ڈیبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا. اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں. وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے اپنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, ان سے بات کرتا ہوں. 1-2 دفعہ ہم نے باہر پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر رائے لی کی ہوئی ہے, سنیں کی ہوئی ہے ان سے. دیکھیں پلیز ایک چیز یاد رکھیں مالک, جب گورنمنٹ ہماری آئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم بینکرپٹ ہو چکے تھے, ہم اپنی پیمنٹس نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اپنے جو بھی ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی تھی بینکوں سے, ملٹی نیشنل سے, وہ ہم واپس ان کو پیمنٹس نہیں کرے, ہم نے سب روک لی تھی, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا. اور آپ میرے سے تب بھی سوال پوچھتے تھے, آپ کو میں اگر سچ تب بتا دیتا کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے تو روپے تو پہنچنا تھا 300 پہ, آپ 185 پہ کہہ رہے ہیں, وہ گرنا شروع ہوتا, ہمارے پاس تو ایکسچینج ہی نہیں تھا. اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک سچویشن میں جدھر ہم نے اس ملک میں کھیلے ہیں, میرے لیے 2019 میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ کسی ٹائم پہ پریشر آنا تھا روپے پہ, اس نے گرنا شروع, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک کوئی ایسی چیز فیصلہ نہیں جو میں نہیں کرتا. ڈاکٹر حفیظ اور جو رضا باقر ہے ان سے پوری ہماری بات چیت ہوتی ہے, اور آؤٹ سائڈ اوپینین آتا ہے, کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ صرف آپ کے لیے. جی خان صاحب یہ ایکسکیوز می, آپ کی فسکل سائڈ جو ہے وہ اس قدر بری پوزیشن میں ہے کہ ہم 4000 کا فسکل ڈیفیسٹ بک کرنے جا رہے ہیں, تو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر پرائم منسٹر کو کیا چیز ہے جو روک رہی ہے چلانے سے؟ میری پلیز ایک بات سن لیں. دیکھیں ہمارے یہ ذرا سن لیں پہلے. بہت جو ہے اچھے سوالات بھی ہوئے ہیں, آئی تھنک پیشن بھی کافی فلو کر رہا ہے, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ وی ہیو ٹو آسک کہ کیا سچویشن تھی. یہ اب بہت فیشنیبل ہو گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی چیز بتانے جائیں تو لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی, ماضی کی بات نہیں کریں, آپ آگے کی بات کریں. ماضی اور حال جڑے ہوئے ہیں, اور سچویشن یہ تھی جب یہ گورنمنٹ آئی کہ 32,000 بلین کے قریب جو ہے ڈیٹ تھا,
कर्ज था और 5,000 अरब जो है, अब सुन लेना पहले, सुन ले, दिस इज नॉट, सुन ले, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि यही तो मसला है कि जैसे आप सवाल, एक मिनट, एक फिरदौस, सुने प्लीज, देखिए आप जब एक क्वेश्चन पूछते हैं इतना डिटेल इकोनॉमी के ऊपर, आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं अगला आंसर दे और ये ना बताए कि किस बैकग्राउंड से किस इवॉल्व करके यहाँ पहुंचे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। आप नदीम जो सवाल पूछते हैं, अगर आप इसको बैकग्राउंड ना बनाएंगे, क्या ये कोई स्वीडन की इकोनॉमी इनहेरिट की थी इसने? देखिए ना आप सर अब ये खत्म करने दे। तो आप सुने ना सर, अभी आप सुने ना, देखें 5,000 अरब रुपए जो है 2 साल में वापस करने थे। दिस इज अ फैक्ट, इससे तो कोई भाग नहीं सकता है। और 5,000 अरब उस वक्त करने हैं जब आपकी टोटल जो टैक्स कलेक्शन है मुल्क की वो 4,000 अरब से कम है, और उसमें से 60% जो है सूबों को दिया जाता है। तो अब आप बताएं कि 4,000 अरब रुपए आप रेज कर रहे हैं, उसमें से 2,400 यानी 2,400 वहां दे रहे हैं, 1,600 अरब आपके पास है साल के, और आपको 2 साल में 5,000 अरब रुपए वापस करने हैं। तो अब देखें, तो पहली चीज तो ये है नहीं, तो देखें, तो पहली चीज तो ये है कि फंड्स हैव टू बी मोबिलाइज्ड। दूसरी चीज, जब आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या है सिचुएशन कि 5 साल से एक्सपोर्ट्स किस रफ्तार से बढ़े हैं? 0 की रफ्तार से। तो कोई मुल्क जिसके ऊपर 95 अरब डॉलर का कर्जा हो, एक्सपोर्ट्स 5 साल में 0 की रफ्तार पे बढ़े हों, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी वो जो आपकी फॉरेन ट्रेड का बैलेंस बता रहा है वो तारीख की सबसे बड़ी सतह के ऊपर 20 अरब डॉलर हो, तो 20 अरब डॉलर वहां देने हैं, 95 अरब डॉलर का फॉरेन लोन है, 5,000 अरब रुपए के कर्जा देना है इन 2 सालों में, और एक्सचेंज रेट को जानबूझ के एक सतह पे फिक्स किया गया है, और चूंकि पैसे खत्म हो चुके हैं और वो सतह पे फिक्स नहीं रह सकता है, उसको भी छोड़ना है। और कुदरती बात है कि ऐसी सिचुएशन में ये प्राइम मिनिस्टर साहब को आई थिंक आपको क्रेडिट देना चाहिए कि एक स्टेबिलिटी की जानिब वो लाए हैं इकोनॉमी को, और जो वही करंट अकाउंट डेफिसिट जो 20 अरब डॉलर था वो इस वक्त 3 अरब डॉलर है। और पिछले 18 महीने 20 महीने जब से ये आए हैं तो मुसलसल जो कर्ज देने की ऑब्लिगेशंस हैं जो इस मुल्क की हैं, जो इन्होंने नहीं ली हैं, वो ये देते रहे। और जी अब आप सुने ना सर, तो गुजारिश ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं, मैं मुकम्मल कर लूं फिर आप बोल एक्सचेंज रेट। देखिए एक्सचेंज रेट मुस्तहकम, दूसरी जानिब आप कर्ज अपने दे रहे हैं, आपने एक्सपोर्ट्स को पहली बार कोई 10 साल के बाद उसमें एक रफ्तार पॉजिटिव हुई है। तो अब सो व्हाट आई एम सेइंग इज, तो अब ये मुश्किल जो आई है, देखें अब ये मुश्किल आई है, इसका जो है आज जो जस्ट टू कम टू द टॉपिक, कोई तकरीबन 1,000 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस वक्त पैकेज दिया है, और इनके 3 बड़े मकसद हैं। एक तो ये कि ये कोरोना वायरस जो है इसकी जो स्प्रेड है इसको रोका जाए। दूसरा ये कि जो भी इससे मुतासिर हो रहे हैं उनके हाथ में 3 चीज़ें पहुंचाई जाएं, हेल्थ केयर यानी सेहत की फैसिलिटी, नंबर 2 फूड खाने की चीज़ें, एंड नंबर 3 कैश। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, और कोशिश ये है कि लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स के बावजूद ये तीनों चीजें पूरी की जाए। एक मिनट प्लीज। जी जो ज्यादा लोग जमा नहीं
نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس وقت ابھی بھی ایسا ہے کہ جمعے کے وقت بہت سارے لوگ مساجد میں گئے تھے. جو رائیون کے اجتماع تھا وہ بھی ہوا تھا, ساتھ ساتھ 12 مارچ کو وہ ختم ہوا تھا. مردان میں بھی ایک اور گروپ تھا جمع ہوا تھا. اب جو عالم دین ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان اجتماعات پر پابندی یا رکاوٹ یا روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم مثال اگر لیں ساؤتھ کوریا کی, I know we don't have the capacity. 20,000 tests per day is probably not possible for us. But how are we increasing testing capacity so that we know where those clusters are that you want to isolate? پہلے تو وہ آپ کو ڈاکٹر جنرل افضل بتا دیں گے, لیکن میں صرف ایک چیز کر رہا ہوں. دیکھیں پلیز, جب آپ کمپیئر کرتے ہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں سنگاپور نے کیا کیا اور تائیوان نے کیا کیا. ان سب کی $50,000 پر کیپٹا انکم ہے. ایک منٹ پلیز میری بات تو سنیں نا. دیکھیں یہ جنگ کوئی دنیا کی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی. اس کے اندر جب تک ساری آبادی, پاپولیشن, قوم مل کے نہیں لڑے گی, یہ نہیں جیتی جائے گی. جس میں آپ کا سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے. ہم لوگوں کو اس وقت اپیل کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں کہ آپ جمع نہ ہوں. بدقسمتی سے لوگوں کو پوری طرح اس کی اہمیت کی سمجھ نہیں ہے, وہ جمع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اسٹیٹ پوری, میں بار بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کوئی عوام اور اسٹیٹ فرق نہیں ہے. چائنا اگر جیتا تھا, اب دیکھیں کہ چائنا کے اندر انہوں نے پبلک نے کیسے کوآپریٹ کیا. جدھر پبلک مل جاتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ اس کو ایک چیلنج لیتی ہے, یہ ہو جاتا ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری افیکٹونیس ڈپینڈ کرے گی کہ پبلک کتنی ہمارے ساتھ چلتی ہے. اس لیے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک انشاءاللہ ایک پورا میں ایک والنٹیئر فورس بناؤں گا اس کے لیے, جس کا کام ہوگا پبلک میں جائے. ہمارے وہ تو جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو ہے ہی, فوج بھی وہ بھی انوالوڈ ہے, لیکن ایک یوتھ فورس ہو جس کا کام ہو, کیونکہ یہ 22 کروڑ کی قوم ہے یہ. تو اس کے اندر وہ ہم 50 لاکھ سنگاپور ہے, 50 لاکھ تائیوان ہے, ہم ان سے نہ کمپیئر کریں. اس کے لیے بڑے پیمانے پہ ہمیں لڑنا پڑے گا. شکر اللہ کا یہ ہے, شکر اللہ کا یہ ہے, اس کے کرم سے یہ ہوا ہے کہ ابھی تک جو ہمیں خوف تھا, ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ جس طرح باہر کے ملکوں میں پھیل رہی ہے ایسے نہ پھیلے, ابھی تک رکے ہوئے. اس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ چاہیے آپ سب کی اور پبلک کی. اور یہ جب پلیز ہم نے جی علماء کو پورا موبلائز کیا ہوا ہے. ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس چلا رہے ہیں, ہم میڈیا پہ بھی چلا رہے ہیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی جی اوبیسلی پوری دنیا پہ میں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوگا, اس کا افیکٹ آئے گا, ہم سمجھتے ہیں, اور پاکستان کی اکانومی بھی اس کو نہیں بیئر کر سکے گی. سب نے یہ فیس کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے, اس لیے آج اکانومی پہ سوال نہیں بنتا. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو آپ نے 2000 بلز کا کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جس کا 2000 تک کا بل ہے اس کی انسٹالمنٹ کر دی جائیں گی کچھ مہینوں کے لیے, جب آپ خود فیل کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ مہینے تک یہ ڈٹرمن نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے کیسے کاؤنٹر کریں گے, کیسے اس سے جو ہے وہ نکلیں گے, تو کیا یہ ڈیوریشن اور بڑھنا نہیں چاہیے؟ اور جو 3000 آپ سمجھتے ہیں واقعی کہ جو دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے, کیا وہ کافی ہوگا کسی غریب آدمی کے لیے کہ وہ آج کے دور میں 3000 میں اپنا گزارا کر سکے؟ اور ایک سوال, ظاہر ہے آپ نے اس کی بڑی کلیریفیکیشن دی ہے کئی دفعہ, ایک کنفیوژن تو بہرحال دکھ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پروونسز اپنا ڈیسیژن لے رہے ہیں, ہم اپنا فیڈرل اپنا فیصلہ کر رہی ہے, لیکن ایک ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے اگر مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے اور اسیس کر لیا جائے کہ ہماری جو ٹریجیکٹری ہے, ہمارا جو نمبر ہے وہ کس تیزی سے اوپر جا رہا ہے, اور سارا کچھ جو آپ کہتے ہیں ہم نے پریپریشن کرنی ہے, یوتھ کو موبلائز کرنا ہے, گھروں تک بھیجنا ہے, جو فیسلٹی غریب عوام تک پہنچانی ہے, اس کو ان 8-10 دنوں کے لیے صحیح, لیکن کمپلیٹ نیشنل لیول پر لاک ڈاؤن کر آپ اسیس کر اس کے بعد اگر اس آپشن پہ جائیں تو بہتر نہیں ہوگا. ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارا نمبر بھی بڑھ جائے اور پھر ہم کرفیو پہ جائیں تو وہ کرفیو سے آپ روکیں, اس کے بعد وہ نمبر بڑھتا ہی جائے, پھر کم نہ ہو. اس بارے میں ریوزٹ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے, اگر کیا ہو سکتا ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو آج دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا. آج آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس سائنسدان ہے, سب کچھ ہے, ہمارے سے بڑی ریسورسز ہیں, ذرا آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کیا ڈبیٹ چل رہی ہے, کسی کو نہیں پتا. 2 ڈبیٹ چل رہی, کئی کہہ رہے ہیں کہ جی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو جو انہوں نے یہ ابھی بھی جتنا لاک ڈاؤن کیا ہے وہاں کرفیو نہیں ہے. اب امریکہ میں صرف لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن کی ایکسٹریم جو آخری سٹیج ہے وہ ہے کرفیو امریکہ میں.
اس کے اوپر ڈبیٹ چلی ہوئی ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی, ہم پتہ نہیں اٹھیں گے بھی کبھی یا نہیں, اس سے بڑے لوگ امریکہ جیسے ملک میں چل رہی ہے. دیکھیں اس کی کوئی اسٹریٹ آنسر نہیں ہے, اس کے اوپر صرف یہ ہے کہ مسلسل ہم جائزہ لیتے رہیں. اور آپ جب میں کیوں کہتا ہوں صوبوں کو بالکل فیصلے کرنے چاہیے, صوبوں کے اندر ایریاز ہوں گے, اب ان کے اندر ایریاز ہیں, مثلا اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہیں سے پھیل رہی ہے تو ان کو فوری طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ کانسٹنٹلی بار بار ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کا یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس کا کوئی ابھی تک دنیا میں ایک منٹ سن تو لینا, سنیں پہلے سن لیں میری بات, پہلے بات کمپلیٹ سن لیں. دیکھیں اگر تو کوئی ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہو وہ ہم اپنا لیں, ابھی صرف چائنا کا ہے, لیکن چائنا نے جس سٹیج پہ جس طرح انہوں نے کیا ہے, اور 2 مہینے لگے ہیں ان کو, اور چائنا کے پاس جو کیپیسٹی ہے انہوں نے 18 یا 19 دن میں کوئی 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنا لیا. ان کی کیپیسٹی دیکھیں اور ہمارا دیکھیں. سو ہم کیا کریں گے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے بحیثیت قوم, اپنی اسٹرینتھ نوجوانوں کو ساتھ ملائیں گے, گورنمنٹ ساری مل کے کوشش کرے گی. لیکن آج اگر آپ مجھے کہیں کہ جی سارا لاک ڈاؤن کر دو اور 10 دن دیکھ لو, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ کرفیو لگا دیں نا, آپ کہتے ہیں 10 دن کے بعد کرفیو اٹھا لیتے ہیں, پھر پھیلنی شروع ہو جاتی, پھر کیا کریں؟ ایک منٹ میں سوال پوچھتا ہوں نا, کیونکہ نہیں کیونکہ ہم سارے آپس سے اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آج کرفیو لگا دیتے ہیں, 2 ہفتے کے بعد وہ پتہ چل رہا ہے وہ پھیل رہی ہے, اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اور 2 ہفتے کرفیو ملک میں لگانے کے جو اثرات ہیں وہ ابھی آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, اس کے جو ڈیمیجز ہوں گے. سو اس لیے اس کا پھر سے میں آپ کو کہوں, آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اکانومی پہ, فوڈ سیکیورٹی پہ, اکوپمنٹ پہ, ڈاکٹرز کے یہ پٹرول, اور یہ صرف یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اپنی قوم کی مدد کر سکتے ہیں. 2000 بلز آپ نے جو انسٹالمنٹ کرنے ہیں اور 3000 جو غریب آدمی کے لیے, یہ بھی ہمارا مسلسل آپس میں بیٹھ کے ریویو کر رہے ہیں. جیسے جیسے ہم دیکھیں گے کہ پبلک کا 1 مہینے کے بعد ریویو کر لیں گے اور آگے کر دیں گے, اگر جو بھی کر سکے کریں گے. ہمارا کام ہے لوگوں کے لیے آسان. جی جنرل افسر, میں تھوڑا سا 2-3 دنوں سے میڈیا سے انٹریکٹ کرتا رہا ہوں, اور پاکستان کی کیپیسٹی جو رہی ہے وہ بتاتا رہا ہوں جو موجود تھے نمبرز. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی تقریباً 2200 کے لگ بھگ وینٹیلیٹرز کی بات کرتا رہا ہوں. بدقسمتی سے وہ 2200 وینٹیلیٹرز اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ضرورت پڑے تو شاید وہ 50% سے زیادہ بھی اس کے لیے نہیں اویلیبل ہوں گے. دیٹ از دی کیپیسٹی فرام ویئر وی ہیو اسٹارٹڈ آف. لیکن میں آپ کو یعنی اگر جب شروع ہوئی تھی وائرس تو جو پاکستان کی ہم نے اسیس کی کیپیسٹی 1500 وینٹیلیٹرز میں سے آدھے فنکشنل نہیں تھے. آج جو 2200 وینٹیلیٹر ہیں پبلک سیکٹر, ان کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے, اور ہم جو دیکھ رہے ہیں آگے اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک تقریباً 5 اپریل 31 مارچ سے لے کے 5 تک ہم لوگوں نے اپنی پلان کیا. 5 اپریل سے لے کے 25 سے 30 اپریل تک کی دوسری فیز تھی, اور 3rd فیز وہ تھی کہ آئی تھاٹ کہ مجھے 10,000 وینٹیلیٹر کا نمبر جو ہے وہ اچیو کرنا ادر دین دی دس. اس کے لیے پچھلے 10 دنوں سے مسلسل ہم پوری دنیا میں اپنی انکوائریز بھیجتے رہے. بدقسمتی سے سوائے چائنا کے اس وقت کہیں بھی کچھ نہیں اویلیبل. اور چائنا کی بھی میں سچویشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا میں بھی اس وقت میں آلموسٹ دن میں 3 سے 4 دفعہ چائنیز ایمبیسڈر کو کال کرتا ہوں, 1 سے 2 دفعہ ملتا ہوں, NDRC میں بات کرتا ہوں, فارن منسٹری آف چائنا میں بات کرتا ہوں, تو تب جا کے ہمیں رستہ مل رہا ہے کہ وہ اپنی فیکٹریوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ پاکستانیز جو ہیں ان کو پریفرڈ بائر کے طور پہ دیا جائے جو مٹیریل یہ مانگ رہے ہیں. وہ مختلف کیا ہوا ہے. پہلی پریورٹی میں ہمارے جو پروٹیکشن ہے ڈاکٹرز کی اس کے لیے کیا جا رہا ہے, اور کل انشاءاللہ پہلی فلائٹ 2 ویری اسمال نمبر کل سے شروع ہو جائے گا. پرسوں دوبارہ ایک چھوٹا نمبر آئے گا.
बेसिकली मास्क हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मिलियन, जिसमें कोई तकरीबन 50,000 के करीब N95 है. दैट इज़ दी स्मॉलेस्ट. परसों जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब ओवरऑल कॉम्बिनेशन हैं जो डॉक्टर्स के लिए है. और उसके अलावा उसके साथ जो है लाहौर की एक फैक्ट्री के लिए तकरीबन 30,000 ओवरऑल कॉम्बिनेशन का कपड़ा भी साथ आ रहा है. इसके अलावा तकरीबन 50,000 टेस्ट किट्स, मतलब एक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में हमें किट्स मिल रही होती हैं और हर एक में डिफरेंट नंबर्स होते हैं, लेकिन 50,000 लोगों को टेस्ट करने वाला जो है वो इंशाल्लाह परसों उसके साथ आएगा. लेकिन हमारा रियल काम जो है वो जुम्मे वाले दिन शुरू होगा. वी विल हैव ए फ्लाइट गोइंग टू वुहान, जहाँ पे तकरीबन 6 टन के करीब मटीरियल है, जिसमें कुछ 16-17 के करीब वेंटिलेटर्स हैं और बाकी जो है वो प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है. जुम्मे वाले दिन जो है वी विल हैव अनदर फ्लाइट, आइदर इट वुड गो टू दी बीजिंग, वो बीजिंग जाएगी और या वो जाएगी चेंगडू, और मे बी कि हम चेंगडू में एक छोटा जहाज़ भेज दें और बीजिंग में दूसरा छोटा जहाज़ भेज दें. दैट वुड बी ए सब्सटेंशियल नंबर विच वुड बी कमिंग ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह. जो है सारी चीज़ें अगर टाई अप हो गई, इसमें एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है. यू नो कि यहाँ पे फ़्लाइटें बंद हुई हैं, बहुत सारे मामलात हैं, बड़ी मिनिस्ट्रीज़ में कोऑर्डिनेशन होता है और वहाँ पे भी अगले वालों ने भी एक्सेप्ट करनी होती है आपकी फ़्लाइट्स. सैटरडे को 2 काम हम करने जा रहे हैं. ये काम है कि कोई तकरीबन 12 टन के करीब जो है वो सिंकियांग अरुमची से एक जहाज़ हमारा आएगा, हम इधर से जहाज़ भेजेंगे और आएगा. उसी दिन आई हैड रिक्वेस्टेड सिंकियांग गवर्नमेंट, मेरा पहले भी उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा है बहुत लंबा अरसे से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और देन आई रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान. उन्होंने परसों तरसों उनको फ़ोन किया था, अपनी रिक्वायरमेंट उनको लिखाई थी. 28 को इंशाल्लाह हम एक दिन के लिए अपना बॉर्डर भी खोलेंगे. एक तो जहाज़ से आ रही होगी अरुमची से फ़्लाइट, और दूसरी फ़्लाइट जो है वो इंशाल्लाह फ़्लाइट नहीं, दूसरा उसी दिन ये काम हो रहा होगा कि 27 को शाम तक कुछ मटेरियल नंबर्स मुझे शायद कल तक क्लियर हो जाएंगे कि ग्राउंड पे कितने किस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं. वो हम बॉर्डर खुलवा रहे हैं, दिन को वहाँ से चीज़ें आएंगी. मैंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स और पाकिस्तानी इंपोर्टर्स हैं उनको मैंने कहा है कि ये बॉर्डर एक दिन के लिए खुल रहा है, अपने ऑर्डर्स बुक करो और लेके आओ, आई विल फैसिलिटेट दैम. बिसाइड दिस मैंने वैसे भी तमाम जो दवाइयाँ बनाने वाले हैं, तमाम जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने वाले हैं, तमाम जो बाकी चीज़ें बनाने वाले हैं, उनको मैंने बुलाया था और आई सैट विद देम एंड आई रिक्वेस्टेड देम कि इस वक्त मौका है कि आप जिन लोगों ने काफ़ी पैसे रखे हुए हैं वो बाहर बुकिंग कराएं. मैं यहाँ पे आपको एक विंडो के तौर पे स्टेट बैंक से, FIA से, कस्टम से, हर जगह से क्लियर करूँगा. आप चीज़ें लाएं इधर और मैं ख़रीदूँगा, सूबे ख़रीदेंगे, ज़िले भी ख़रीदेंगे, हो सकता है जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर है वो भी ख़रीद लेगा. तो ये आ जाएंगी तो ये पाकिस्तान की एक कैपेबिलिटी बिल्ड हो रही हो. मुझे अगर बात मुकम्मल कर लेने दे तो मैं एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पाकिस्तान में कोई 1.5 महीने में 6 ऑर्डर बुक किए और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा था कि मैं 5 करोड़ मास्क खरीद लूँगा. काइंडली मेरी तरफ से हमारी कौम का मैसेज दे दें कि ये हमारे लोग हैं, पैसे अगर कोरोना ख़त्म हो गया तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली ये मास्क जो जनवरी में जब हमने बुकिंग शुरू करने की कोशिश की तो बहुत सारे वेंडर्स ने आके मुझे 5 रुपये मास्क भी कहा, लेकिन मार्केट में चूंकि डिमांड थी, एक को ऑर्डर बुक कराया, वो 10 लाख या 10 मिलियन मास्क जो है वो आपसे प्रॉमिस करके गया, आपसे लेटर लेके गया, एंड देन यू आर नॉट फाइंडिंग दैट पर्सन बिकॉज उसको मार्केट में 40 रुपये या 45 रुपये मिल रहे हैं. जो मैं चीज़ यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से सबको कहें कि वो माल बाहर ले आएँ. ये क्राइसिस ख़त्म हो गया तो माल भी बिक जाएगा. नंबर 2, जो हमारी कैपेबिलिटी है इसकी बनाने की, मैं वो आपको गिनवा देता हूँ. फैसलाबाद में एक फैक्ट्री है जो कि ये ओवरऑल कम्बिनेशन वाइट कलर की बनाती है, 2500 सिर्फ बना सकती है. लाहौर में
there's a gentleman who can just make, say, around 10,000 masks a day. इस चीज़ को देखते हुए मैं पूरा महीना इस पे काम करता रहा. आई रिक्वेस्टेड चेयरमैन PFWA, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 मास्क रोज़ के बनने शुरू हो गए हैं. डेस्टो में मैंने रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे 4-5 चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं और ये कैपेसिटी आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो जाएगी. मैं यहाँ ये भी आपको बता दूं कि जितनी मास्क बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनको मैंने कहा कि अपनी मशीनें आप लेके आएँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको एक विंडो प्रोवाइड करेंगे एंड विल मूव ऑन. सेकंड जो स्टेज है उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं, एक्चुअली वेंटिलेटर्स को मैं एक बेंच मार्क ले रहा हूँ और इसी के अराउंड मैं आई कीप टॉकिंग, तकरीबन 4-4.5 के लगभग वो लेने हैं. लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि चाइना में, मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में से कुछ कंपनी के साल के ऑर्डर्स बुक कर लिए गए हुए. दे हैव जस्ट गिवन द एडवांस एंड बुक द ऑर्डर वॉट एवर. जी, सिंस जनवरी. हम लोग भी जो है अभी बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं बुक करा चुके हुए हैं, मैंने लॉक किया हुआ है. मुझे जो है तकरीबन ऑलमोस्ट $80 मिलियन जो हैं वो मेरे डिस्पोजल पे पहले ही हो चुके हैं. आज मुझे ये बता दिया गया है कि अनदर $100 मिलियन के लगभग रकम जो है वो दे दी जाएगी. और मुझे फाइनेंस एडवाइज़र ने आज ये कहा कि आप जनरल साहब प्लान करें, जस्ट पिक अप अ फोन एंड गिव मी योर रिक्वायरमेंट एंड यू विल गेट इट. तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि गवर्नमेंट से जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है अभी तक. थैंक यू. जी, बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब. मैं मुख्तसरन 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ जी, विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पे डिस्कस हुए. पहली बात यह है कि एज फेडरल गवर्नमेंट ऐसी एक नेशनल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो ये होता है कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस और डिफरेंट तरह की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप डेवलप करें. और ये 15 जनवरी से हम 20 से ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं और उसकी पूरी फहरिस्त आपको फराहम की जा सकती है. ये सूबों के साथ शेयर कर चुके हैं सो दैट थिंग्स कैन हैपन इन ए स्टैंडर्डाइज्ड वे. तो ये हम करें और इसकी आपको लिस्ट दे देंगे. दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पब्लिक सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर, उसकी कैपेसिटी का हम सबको पता है. लेकिन मैं इस मीटिंग में लेट इसलिए आया हूँ कि मेरी मीटिंग चल रही थी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के साथ. उन्होंने मुझे 240, आज की बात कर रहा हूँ, 240 आइसोलेशन रूम्स विद 10 वेंटिलेटर्स पर हॉस्पिटल उन्होंने मुझे ऑफर किया है. और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ, यहाँ हम बैठे हैं, वो शायद चल रही हो अभी. और इसके अलावा 1000 बेड्स उन्होंने हमें ऑफर किए हैं, प्राइवेट सेक्टर ओनली इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी. सो we are trying to mobilize every possible asset that we have in public or in private sector. और तीसरी चीज़ ये जी कि जो किट्स की बात हुई है, इसमें we were one of the earlier countries के जिन्होंने ये कैपेबिलिटी हासिल की. इस वक्त लाखों की तादाद में जो किट्स हैं वो हम हासिल कर रहे हैं, लॉक की हुई हैं जनरल साहब ने फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज. लेकिन उससे भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम सिंथेसाइज़र हासिल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद इनको प्रोड्यूस कर सकेंगे एंड वी विल एक्चुअली बी अचीविंग काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोड्यूसिंग किट्स. उनकी जरूरत के बाद एक मिनट खुसरो प्लीज़, एक मिनट जस्ट लास्ट ख़त्म करने से पहले खुसरो प्लीज़, फूड सिक्योरिटी यानी लोगों को खौफ है कि खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ज़रा लोगों को एक समरी दे दो खाने पीने की चीज़ों की. मैंने कल भी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे पूरी अवाम के सामने पेश किया कि पाकिस्तान अल्लाह के करम से ऐसा मुल्क है जिसमें 90% हमारी आवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियत के लिए जो अजनास चाहिए वो मुल्क में हैं. सबसे ज़्यादा गंदम, जैसे आपने देखा कि गंदम के लिए पिछले साल हमने 40 लाख टन प्रोक्योर किया था, इस साल हम 82 लाख कर रहे हैं ताकि गंदम का स्ट्रेटेजिक स्टॉक भी हो और आटे की कीमत, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर चांसेस हैं कि कुछ पैनिक बाइंग और स्टोरेज की जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने पास जो रिजर्वॉयर है 80-82 लाख का, वो इंशाल्लाह अगले 6 हफ्ते के अंदर हमारे पास आ जाएगा वफाक और सूबाई हुकूमतों के पास, ताकि आटे की कीमत
کہ اندر اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی یا اس کے اندر سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی تو ہم اس کو پورا کریں گے. ساتھ ہی دوسری چیز چاول. 70 لاکھ ٹن پاکستان چاول پیدا کرتا ہے, 35 لاکھ ہماری کنزمپشن ہے, تو وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. باقی 3 پیرشیبل آئٹمز میرے نزدیک ہیں جو ہر چولہے کے لیے چاہیے: آلو, انینز اور ٹمیٹوز. انین پہ ہم نے ایکسپورٹ بین لگا دیا مہینہ پہلے, تو ہماری ضرورت کے لیے وہ پورا ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا. 43 لاکھ ٹن آپ کا آلو ملک میں پیدا ہوگا, فصل آنے والی ہے, 40 لاکھ ہمیں ضرورت ہے, تو اس کو بھی ہم ریگولیٹ کریں اور ہو سکتا ہے ہم اس کی بھی ایکسپورٹ پہ بین کر دیں. ٹمیٹو کی سائیکل ابھی سندھ سے ختم ہو رہا ہے, پنجاب میں فصل آ رہی ہے, تو انشاءاللہ یہ سائیکل بھی چلے گی. ساتھ ہی ہمارا پولٹری, کیونکہ تھوڑی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے, لیکن چکن اور پولٹری کی ہماری اضافی کنزمپشن ہماری ملک کے لیے کافی ہے, اور اس کی جو پولٹری فیڈ کا جو چیلنج آئے گا وہ ہمارا فائنینشیل پیکیج جو انڈسٹریز کے لیے دیں گے, تو ان کو بھی ہم سپلائی لائن کو انشور کریں گے. ہمارے لیے جو مین چیز ہم فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہم دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں, بدقسمتی سے پاکستان اب بھی دالیں 80% دنیا سے امپورٹ کرتا ہے, اور دالیں ہمارے لیے بڑی اہم ہے, خاص طور پہ لانگ ٹرم جب لوگ ریزروائر ڈیولپ کرتے ہیں اپنے لیے خوراک کے لیے, تو دالوں کا سٹور کرتے ہیں. اس وقت ملک کے اندر ہماری تقریباً 2 ماہ کے لیے جو دالیں ہیں جو ابھی ملک میں ہیں اور جو پہنچنے والی ہیں اپریل کے پہلے ہفتے میں, وہ 2 ماہ کی دالیں ہمارے ہیں. اور آگے کیونکہ دنیا کے اندر جو عالمی منڈی ہے اجناس کی, اس میں سلو ڈاؤن آ گیا ہے, تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں. دالوں کی قیمت اپریل میں کچھ 35 سے 40 روپے اور کم ہو جائے گی, کیونکہ $150 کم ہو گئی ہے. اسی طرح گھی کے بھی ہمارے پاس تقریباً 80,000 ٹن کا تقریباً سٹاک ہے, 40,000 ہماری پر منتھ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو 2 ماہ کا وہاں بھی ہے. اور گھی کی قیمتوں میں بھی جنوری سے اب تک اپریل کے اندر $200 پر ٹن کم ہوا ہے, اور آگے بھی توقع یہی ہے. تو میری یہی آپ کے تواسط سے التجا ہے کہ ہوڈنگ کے اندر جو بھی جائے گا اگر پرائیویٹ سیکٹر ایک, تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ فیوچر میں ہمیں جو یہ اجناس ہیں جو امپورٹڈ ہیں ان کی قیمتیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور ساتھ ہی فوڈ انفلیشن مینجمنٹ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑا مربوط پیکیج دیا ہے, اس میں ریڈکشن اور امپلیمنیشن آف ڈیوٹیز ہیں. تو میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب خود چیئر کرتے ہیں جو کرونا کے اوپر باقی 4 صوبائی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, اس میں سپلائی چین مینجمنٹ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن. اس کے علاوہ فیڈرل سیکرٹری اور 4 چیف سیکرٹریز پلس AGK اور GB, ان کا بھی ایک گروپ ہے جو ڈیلی سپلائی چین کے ایشوز آ رہے ہیں, سندھ میں بھی آئے, اور خاص طور پہ KPK کو جو ہم یہاں سے پنجاب سے جو جاتا ہے اجناس ان کے اوپر, تو اس کے اوپر ڈیلی اس کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور پھر ہم وہ کرونا وائرس کی جو ہوتی ہے اس کے اندر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. آخر میں میرے نزدیک ہولڈرز, کیونکہ ان کی بھی ڈیٹیل اس وقت حکومت کے پاس ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہر ضلع کی, پنجاب حکومت نے اور KPK نے میپنگ کر لی ہے کہ کتنے سٹورز ہیں, ان پہ کیا سٹاک ہے, اور کتنا ٹرانسپورٹ گڈز کو شفٹ کرنے کی ٹرانسپورٹیشن ہے. اور یہ ضلع وائز پھر آپ تحصیل پہ چلے جاتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس اور پروونشل گورنمنٹس کے پاس ایک انفراسٹرکچر ہے ہیومن ریسورس کا, جس کو ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے. یہ سٹاک ٹیکنگ ہے, تاکہ اضلاع کے درمیان بھی اگر کہیں کسی اضلاع میں کم ہو تو ایک تو ہم نے اس کے گڈز کو شفٹ کر سکیں, اور جہاں انٹرونشن کرنی ہے. اور گندم کی موومنٹ کے لیے ہم NLC کو بھی استعمال کریں گے, تاکہ نیشنل لاجسٹک سیل جو ہے وہ اپنی گندم ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر اگر کوئی کمی آئے تو اس کو بھی ملے. تو حکومت ذخیرہ اندوزوں کو اور ان کے لیے صرف یہی ہے کہ حکومت ایک قدم آپ سے آگے ہوگی, کیونکہ امپورٹ مارکیٹس بھی کم آ رہی ہیں, اسٹریٹجک ریزروز بھی ہیں, اور کوآرڈینیشن کا بھی ٹوٹل میکینزم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پروونشل کے ساتھ اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے ساتھ بن چکا ہے. اوکے جی, میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کا, اور جو آپ نے 1-2 میڈیا کی آزادی کی کویسچنس پوچھے تھے وہ میں آپ سے بالکل تیار ہوں بعد میں بات کرنے کا کسی اور پہ, جب اسپیشلی میڈیا کے اوپر یہ بات کریں گے. میں بلیو کرتا ہوں میڈیا کی آزادی میں. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکوریسی ہوتی ہے رپورٹنگ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت جو آج کل کے دن ہیں آپ کا بہت بڑا رول اس لیے ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج میں یہ بھی ریپیٹ کرتا ہوں وہ ہے
अफरा-तफरी, खौफ की वजह से पैनिक सिचुएशन, और ये जो अभी खुसरो ने बात की कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये इसका खौफ इसलिए है कि अगर लोगों ने सारी चीज़ें घरों में डालनी शुरू होगी, पैसे वाले लोग अपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, तो बेचारा जो निचला तबका है वो पिसेगा, चीज़ें की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। वो तब आता है जब कि एक खौफ की फ़ज़ा बन जाए। मुझे उसका ज़्यादा ख़तरा है। मेरे ख़्याल में कि ये कौम में वो सकत है, लोग अगर मिल के इसका मुकाबला करें, इंशाअल्लाह हम इसका मुकाबला इसलिए कर सकते हैं कि कौम ने, मैंने 2 दफ़ा देखा हुआ है, एक दफ़ा जब ज़लज़ला आया 2005 में, दूसरा जब वो सैलाब आया 2010 में, तो मैंने यानी जिधर भी पाकिस्तानी था उसने उसके अंदर पूरी तरह शिरकत की। ये उसी तरह का चैलेंज है, अभी पता नहीं कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन चैलेंज है, सारी दुनिया का चैलेंज है। इसका मुकाबला करेगी एक कौम। ये कभी ना ये समझना कि ये हुकूमत में हमारे पास कैपेसिटी है। हम आपको गाइडेंस देंगे, मैं आपको हर रोज़ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी हर रोज़ आपके सामने आके आपको गाइड करूँगा कि ये मसले हैं, ये इस तरफ हमने जाना चाहिए, ये हम ठीक कर रहे हैं। शायद हमने ज़्यादा ये ट्रांसपोर्ट बंद करके ये नुकसान हो गया तो शायद ट्रांसपोर्ट थोड़ी थोड़ी खोलनी। ये एक डायनामिक, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जिसके ऊपर मुसलसल मुझे आपके पास आपको एतमाद में इसलिए लेना पड़ेगा कि कौम के बगैर ये जंग नहीं जीती जाएगी। ये जब भी आपने बातें की कि मस्जिदों में उलमा को हमें कहना चाहिए, उलमा कह रहे हैं इस पे, लेकिन हमें सबको सोचना चाहिए, हिकमत इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिधर भी लोग जमा होंगे, जब भी जमा होंगे, उधर चांस है वायरस की बढ़ने की। जब अगर ये लोग ये एहतियात कर बैठे, हमारे अभी मुल्क में अल्लाह के फजल से वो स्टेज नहीं आई, तो हम इसमें से निकल भी सकते हैं। और अगर जो सिर्फ ख़तरा ये है कि अगर एक दफ़ा वायरस फैले तो वो जो हमारे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा जिनको ख़तरा है इससे, बूढ़े या बीमार, वो अगर एकदम उनको हॉस्पिटल जाना पड़े और एकदम हॉस्पिटल में प्रेशर पड़े, कोशिश पूरी कर रहे हैं। आपको जनरल अफजल ने बड़ी डिटेल्स दी, हर रोज़ वो लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स को स्टॉक करने के लिए, तैयारी करवाने के लिए। लेकिन सिर्फ हमें ख़तरा ये है कि अगर एकदम लोग वहाँ पहुँच गए तो वो हमारे लिए मुश्किल होगी हॉस्पिटल में, जो कि आज इटली में हो रही है, जो आज अमेरिका में कई हॉस्पिटल्स में हो रही है, जो इस वक्त स्पेन में हो रहा है। तो इसलिए उसको बचने के लिए कोशिश हम खुद ही अपने ऊपर डिसिप्लिन करें कि हम लोगों को जमा ना होने दें। जितना एक कौम खुद डिसिप्लिन करेगी उतना ही हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आखिरी हर्ब है कर्फ्यू लगाने का। थैंक यू जी। वज़ीर